سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے 3 لفظ تلاوت کیے ہیں۔ نمبر 1 لفظ محمد، توجہ رکھیا، نمبر 2 لفظ رسول، اور نمبر 3 لفظ اللہ۔ آپ تینوں لفظوں پہ غور فرما لیں۔ محمد ان پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، رسول پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، اور اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ ایک اللہ کے پیغمبر کا نام ہے جسے محمد کہتے ہیں، ایک اللہ کے پیغمبر کا کام ہے جسے رسول کہتے ہیں۔ محمد کے نام پر بھی نقطہ نہیں ہے، محمد کے کام پر بھی نقطہ نہیں ہے۔ یہ نام اور کام دینے والے اللہ کے نام پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ بھی بے عیب ہے، اللہ کا پیغمبر محمد بھی بے عیب ہے، نہ اس میں عیب ہے نہ ان میں عیب ہے۔ عیوب سے اللہ بھی پاک ہے، عیوب سے محمد بھی پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ بھی عیب سے پاک اور محمد بھی عیب سے پاک۔ توجہ رکھنا، میں ایک بات اور کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں اللہ بھی پاک ہے، اللہ کا پیغمبر محمد بھی پاک ہے، اور میرے محمد کے صحابہ بھی پاک ہیں۔ اللہ بھی پاک، اللہ کا پیغمبر بھی پاک، اور پیغمبر کے صحابہ بھی پاک۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہے، اس کا معنی اور ہوتا ہے، اور جب کہتے ہیں رسول پاک ہے، اس کا معنی اور ہوتا ہے، اور جب کہتے ہیں صحابہ پاک ہے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ جب ہم نے کہا اللہ پاک ہے، اس کا معنی یہ ہے اللہ چونکہ خالق ہے، اللہ مخلوق نہیں، اللہ مخلوق کی صفتوں سے پاک ہے۔ کھانا مخلوق کی صفت، اللہ کھانے سے پاک۔ پینا مخلوق کی صفت، اللہ پینے سے پاک۔ صاحب اولاد ہونا مخلوق کی صفت، اللہ صاحب اولاد ہونے سے پاک۔ اور جب ہم نے پیغمبر کو پاک کہا تو نبی کے پاک ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی میں مخلوق والی صفتیں نہیں۔ جب نبی مخلوق ہے، مخلوق والی صفتیں بھی ہیں، لیکن جو صفت مخلوق میں عیب بنے، نبی اس صفت سے پاک ہے۔ کھانا مخلوق میں عیب نہیں، لیکن حرام کھانا عیب ہے۔ نبی کھاتا تو ہے جو کہ مخلوق ہے، لیکن حرام نہیں کھاتا کہ پاک ہے۔ پینا مخلوق کی صفت ہے، ہمارے نبی پیتے تو ہیں، لیکن حرام پینا چونکہ مخلوق میں عیب ہے، اس لیے نبی حرام نہیں پیتے۔ صاحب اولاد ہونا مخلوق کی صفت ہے، نبی صاحب اولاد ہوتا ہے، لیکن حرام کی اولاد والا ہونا یہ چونکہ عیب ہے، اس لیے پیغمبر کے ہاں کبھی بھی حرام اولاد پیدا نہیں ہوتی، جب بھی ہوتی ہے تو حلال ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا جب اب کہتے ہیں اللہ پاک ہے، اس کا معنی یہ ہے اللہ مخلوق والی صفتوں سے، بولیے مخلوق والی صفتوں سے پاک ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں حضور پاک ہیں تو حضور کے پاک ہونے کا معنی کہ جو صفت مخلوق میں عیب بنے، نبی ان صفتوں سے، بولیے نبی ان صفتوں میں، نبی ان صفتوں سے پاک ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں صحابہ پاک ہے، اس کا معنی کبھی یہ نہ سمجھنا کہ صحابی سے گناہ نہیں ہوتا، نہ صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے، لیکن اللہ صحابی کے نام اعمال میں گناہ کو رہنے نہیں دیتا۔ نبی سے گناہ ہوتا نہیں ہے، صحابی کے نام اعمال میں رہتا نہیں ہے۔ نبی سے گناہ ہوتا نہیں ہے اور صحابی کے نام اعمال میں رہتا نہیں، بلکہ میں اس سے جملہ اور بڑھ کر کہتا ہوں اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتا نہیں ہے اور صحابی کے نام اعمال میں باقی رہنے دیتا نہیں ہے۔ ہم جب کہتے ہیں اللہ پاک ہے، کیونکہ معنی اور ہے، لفظ بھی اور ہے۔ جب ہم نے کہا نبی پاک ہے تو معنی اور ہے تو لفظ بھی اور ہے، اور جب ہم کے نبی کے صحابی پاک ہیں تو معنی اور ہے تو لفظ بھی اور ہے۔ آپ توجہ رکھیں، جو تھوڑا سا مشکل لفظ ہوگا میں اس کے بعد میں اتنا آسان ترجمہ کروں گا کہ آپ کو مشکل رہے گی نہیں۔ کبھی جب میں شروع میں ایک لفظ مشکل بولتا ہوں آپ کو تعجب ہوتا ہے اتنا مشکل بیان کون سمجھے گا۔ یہ سمجھانا میرے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ آپ کے ذمہ صرف اور صرف ایسی توجہ دینا ہے کہ جس میں کوئی نعرہ نہ ہو، بغیر نعرے کے آپ نے توجہ دی رکھنی ہے۔ میں بات سمجھاؤں گا۔ میں نے کہا اللہ بھی پاک، اللہ کا نبی بھی اور صحابی بھی پاک۔ اللہ کے پاک ہونے کا معنی کہ اللہ میں مخلوق کی صفتیں نہیں ہیں۔ نبی کے پاک ہونے کا معنی جو صفت مخلوق میں عیب بنے، نبی میں وہ صفت
نہیں ہے۔ صحابی کے پاک ہونے کا معنی صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے، عیب آ تو جاتے ہیں، کمزوری آ تو جاتی ہے، لیکن کمزوری اللہ صحابی کے نام اعمال میں رہنے نہیں دیتے، کیونکہ اللہ بھی پاک، نبی بھی پاک، صحابی بھی پاک، اور ہر ایک کے پاک ہونے کا معنی الگ ہے، تو ہر ایک کے پاک ہونے کا لفظ بھی الگ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہے تو کہتے ہیں سبحان ہے، اور جب کہتے ہیں نبی پاک ہے تو پھر کہتے ہیں معصوم ہے، اور جب کہتے ہیں صحابی پاک ہے تو پھر کہتے ہیں محفوظ ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ محفوظ۔ جب ہم کے صحابی پاک تو لفظ کون سا بولیں گے؟ محفوظ۔ اور جب کہیں نبی پاک تو لفظ کون سا بولیں گے؟ معصوم۔ اور جب کہیں اللہ پاک ہے تو لفظ کون سا بولیں گے؟ سبحان، سبحان اللہ، سبحان ربی، سبحان اللہ۔ لفظ سبحان بولتے ہیں۔ میں نے کہا محمد رسول اللہ، دیکھیں محمد پہ کوئی نقطہ نہیں ہے، رسول پہ کوئی نقطہ نہیں ہے، اللہ پہ کوئی نقطہ نہیں، تو پتہ چلا جس اللہ نے نبی بنا کے بھیجا وہ اللہ بھی پاک ہے، جس محمد کو نبی بنا کے بھیجا وہ محمد بھی پاک ہے، اور محمد نے اپنی جو جماعت بنائی ہے وہ جماعت صحابہ بھی پاک ہے۔ جو اللہ کی ذات پہ اعتراض کرے وہ خود ناپاک ہوتا ہے، پیغمبر کی ذات پہ اعتراض کرے وہ خود پلیت ہوتا ہے، اور جو صحابہ کو پاک نہ سمجھے وہ خود ناپاک ہوتا ہے۔ ہم اللہ کو بھی پاک مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی پاک مانتے ہیں، صحابہ کو بھی پاک۔ توجہ رکھنا ہے، جہاں تک میں نے آپ کو لے کر جانا ہے، ابھی عنوان وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے کہاں تک آپ کو لے کر جانا ہے، ابھی تو میں تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ حضرات تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں اور پھر میری بات کو سمجھیں۔ جب آپ سمجھنا شروع ہو جائیں گے میں آپ کو اپنے انتہا تک لے کر جاؤں گا۔ میں نے جو اس بات پہ گفتگو کرنی ہے فتنے کے خلاف اور اپنے عقیدے اس بات پہ بات کرنی ہے۔ میں بتانے یہ لگا تھا کہ جو بات اللہ کرے ہم اسے بھی مانتے ہیں، جو بات نبی کرے ہم اسے بھی مانتے ہیں، اور جو بات نبی کا صحابی کرے اسے بھی مانتے ہیں۔ ہم اللہ کو تو اس لیے مانتے ہیں اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے۔ نبی کو اس لیے مانتے ہیں کہ نبی اللہ کا نمائندہ ہے۔ ہم اللہ کی بات خود تو سن نہیں سکتے، اللہ کی ذات کو خود تو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی بات مانیں گے کیسے؟ اللہ نے اپنے اور ہمارے درمیان ہمارے نبی کو واسطہ بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی کو امت نے دیکھا ہے، نبی نے خدا کو دیکھا ہے، امت نے نبی کو سنا ہے اور نبی نے خدا کو سنا ہے۔ نبی بات خدا کی کرتا ہے، توجہ رکھنا، نبی بات خدا کی کرتا، امت نے نبی کو دیکھا، نبی نے خدا کو دیکھا، امت نے نبی کو سنا اور نبی نے خدا کو سنا۔ یہ نبی نمائندہ خدا ہے، تو جب اللہ کسی کو نمائندہ بنائیں گے، پاک بندہ کبھی بھی نہ پاک کو نمائندہ نہیں بناتا، پاک جب بھی نمائندہ بنائے تو پاک کو بناتا، پاک جب بھی نمائندہ بنائے تو پھر پاک کو بناتا ہے۔ توجہ رکھنا، اس لیے چونکہ نبی پاک ہے، نبی بولے تو بھی ٹھیک ہے، نبی کرے تو بھی ٹھیک ہے، نبی کے قول پر اعتراض کرو تب بھی بے ایمان بنتا ہے، نبی کے افعال پہ اعتراض کرو تو تب بھی بے ایمان بنتا ہے۔ اچھا ہم نے تو نبی کو نہیں دیکھا، تو جس نے نبی کو دیکھا وہ کون ہے؟ میں جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کے نبی نے اللہ سے دین لیا ہے، پیغمبر کے صحابہ نے نبی سے دین لیا ہے۔ ہم یوں کہیں گے کہ نبی کا دین اللہ کی ذات والا ہے اور صحابہ کا دین اللہ کے نبی والا ہے۔ جو نبی کی بات مانے وہ بات اللہ کی مانتا ہے، اور جو بات صحابہ کی مانے وہ نبی کی بات مانتا ہے۔ اگر صحابہ درمیان سے نکال دے تو نبی تک نہیں جا سکتا، نبی کو درمیان میں نکال دے تو خدا تک نہیں جا سکتا۔ اگر نبی تک جانا ہے تعلق صحابہ سے بنانا ہے، اگر خدا تک جانا ہے تعلق نبی سے بنانا ہے۔ ہم نبی پر بھی ایمان غیر متزلزل لاتے ہیں، صحابہ پر بھی ایمان غیر متزلزل لاتے ہیں، نبی کو بھی حجت مانتے ہیں، صحابہ کو بھی حجت مانتے ہیں۔ ہم نبی کو دلیل مانتے ہیں، صحابہ کو دلیل مانتے ہیں، پیغمبر کو ایمان کہتے ہیں، صحابہ کو ایمان کہتے ہیں، صحابہ کو ایمان کہتے ہیں۔ توجہ، میں نے کہا ساری میں توحید باندھ رہا ہوں، جو بات میں نے کہنی ہے ابھی تک وہ تمہارے ذہن میں نہیں ہے، آپ ذرا میری ابتدا سمجھ لو، بنیاد بنا لیں، پھر آگے چلیں گے۔ اور میں کہا کرتا ہوں میرے بیان کو سمجھنے کے لیے پورے بیان کو سننا ضروری ہے۔ اگر آپ نے دو باتیں نہ سنی آپ کو تیسری بات سمجھ نہیں آنی۔ ہمارے بیان کی مثال دیوار کی ہے، ایک اینٹ، دو اینٹ اور تیسری اینٹ۔ اگر آپ نے چوتھی اینٹ رکھنی ہے تو پہلے تین اینٹوں کو رکھنا ضروری ہے، تین نکال دو، چوتھی اینٹ آپ رکھ سکتے ہی نہیں ہے۔ ہمارے بیان کا اینڈ سمجھنا ہے تو بیان کی سٹارٹنگ کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔
جس نے ابتدا کو نہ سمجھا وہ انتہا کو کیا سمجھے گا۔ یہی وجہ جو لوگ آخر میں آئیں گے ان کو بات سمجھ آنی نہیں ہے اور بالآخر وہ کہہ دیں گے آج مولانا صاحب بڑے جوش میں کہہ رہے تھے لیکن بات تو سمجھ آئی نہیں ہے۔ کوئی بات تو سمجھ آتی ہی جب آپ بات سنتے، جب آپ نے بات سنی نہیں ہے تو بات سمجھ آئے گی کیسے؟ پہلے ذرا ذہن میں رکھیں، میں نے کہا اللہ نبی کو نمائندہ بناتے ہیں اور نبی صحابی کو نمائندہ بناتے ہیں، چونکہ اللہ کی بات کو لینا ہے تو پھر نبی سے ملے گی، اگر نبی کی بات کو لینا ہے تو پھر صحابہ بولو پھر صحابہ سے ملے گی۔ ذرا اس پہ تھوڑی سی بات سن لیں پھر میں آگے چلتا ہوں۔ بعض لوگ بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور غلط نقل کر دیتے ہیں۔ ایک غیر مقلد کہنے لگا، اہل حدیث کہنے لگا، ایک غیر مقلد کہنے لگا کہ دیکھو جی نبی تو دو بات کرتا ہے، ایک نبی نے بات قرآن کی ہے، ایک نبی نے بات اپنی سنت کی ہے، تم درمیان میں صحابہ کو کیوں لائے ہو رضی اللہ عنہم اجمعین؟ میں نے کہا بتاؤ وہ کون سی حدیث موجود ہے کہ جس نبی نے صرف دو باتیں کی ہو، نمبر ایک قرآن اور نمبر دو سنت۔ کہتے ہیں آپ نے حضور کی حدیث کو نہیں سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما ابدا، کتاب اللہ و سنتی، میں نے تمہارے اندر کتاب اللہ کو چھوڑا ہے، میں نے سنت رسول اللہ کو چھوڑا ہے، اگر تم ان دونوں کو تھام لو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو نبی نے تو دو باتیں کی ہیں، نمبر ایک کتاب اللہ، نمبر دو سنت رسول اللہ۔ اور میں نے کہا کم عقل تو بات کو سمجھا نہیں ہے، کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا نبی پاک نے فرمایا ترکت فیکم، کیا فرمایا؟ ترکت، بولو کیا فرمایا؟ ترکت، لفظ تو یاد رکھو نا، ترکت فیکم، حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دیا ہے، میں نے کسے دیا ہے؟ تمہیں۔ میں نے کہا یہ کم کس کو؟ نبی نے فرمایا وہاں مدینہ میں تو بھی نہیں تھا، مدینہ میں بھی نہیں تھا، تو نبی کا خطاب تجھے اور مجھے تو نہیں ہے نا، تو نبی نے کسے فرمایا میں تمہیں کتاب اللہ دیتا ہوں، نبی نے کسے فرمایا میں تمہیں سنت دیتا ہوں، تو جن کو خطاب تھا مجھے ان کا نام لے کر بتا، کہتا ہے وہ تو پیغمبر کے صحابہ تھے، تو میں نے کہا پھر مان لے نبی نے دو چیزیں دی ہیں، ایک کا نام کتاب اللہ ہے، ایک سنت رسول اللہ ہے، لیکن دونوں صحابہ کو دی ہیں، صحابہ نے ہمیں دی ہے، صحابی کو چھوڑ دے، نہ کتاب اللہ ملتی ہے نہ سنت رسول اللہ ملتی ہے۔ اگر یوں نہ سمجھ آئے تو میں مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں۔ آپ حضرات یہاں سے نوشہر و فیروز سے کراچی جانا چاہیں اور رات کا سفر کریں تو آپ نے گاڑی پہ بیٹھنا ہے، تبھی آپ نے کراچی پہنچنا ہے، پیدل تو بڑا لمبا سفر ہے، اگر آپ گاڑی پہ بیٹھ گئے اور رات کو سفر کرنے کے لیے تو گاڑی آپ کو لے کر کراچی تب چلے گی جب گاڑی کے آگے دو لائٹیں موجود ہو جسے ہیڈ لائٹ کہتے ہیں، اگر دائیں جانب پہ نہ ہوئی ایکسیڈنٹ کا ادھر سے خطرہ ہے، اگر بائیں جانب پہ نہ ہوئی ایکسیڈنٹ کا خطرہ ادھر سے ہے، تو پتہ یہ چلا آپ نے نوشہر و فیروز سے جانا تو کراچی ہے اور بیٹھنا آپ نے گاڑی پر ہے، لیکن اس گاڑی کو چلنے کے لیے دو لائٹیں بھی تو چاہیے، ایک لائٹ دائیں طرف ہے ایک لائٹ بائیں طرف ہے، لیکن وہ جو لائٹ ہے وہ تو گاڑی پہ سجی ہے، اگر آپ لائٹیں نہ لگاؤ تو گاڑی چل نہیں سکتی، اور اگر لائٹوں کو گاڑی پر نہ رکھو تو لائٹیں خود تو سفر کر نہیں سکتی۔ پتہ یہ چلا یہاں سے کراچی جانے کے لیے ایک گاڑی بھی چاہیے، لیکن گاڑی وہ چاہیے جس کے فرنٹ پہ دو لائٹیں لگی ہوں، تبھی تو گاڑی لے کر چلے گی، وگرنہ تم جا نہیں سکتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رات کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے بندے کو دو لائٹیں چاہیے، اگر دو لائٹیں موجود ہو تو ظلمت ختم ہو جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے اور بندہ سفر کر کے منزل تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر وہاں پہ لائٹیں موجود نہ ہو تو ظلمت ختم نہیں ہوتی، بندہ منزل پہ پہنچتا نہیں ہے، لیکن لائٹیں خود تو نہیں چلتی، لائٹوں کو ایک گاڑی چاہیے جس کے تم نے لائٹیں لگانی ہے تو گاڑی نے چلنا ہے۔ پھر میری دلیل پہ غور کرنا، میں کہتا ہوں بالکل اسی طرح جس طرح رات کی تاریکی میں سفر کرنے کے ایک لائٹ دائیں جانب ہے ایک لائٹ بائیں جانب ہے، لیکن لائٹیں خود نہیں چلتی، کسی گاڑی پہ سجے تو چلتی ہے۔ میں بھی کہتا ہوں ہاں ارے کفر اور ظلمت کو ختم کر کے جنت کی طرف جانے کے لیے تجھے بھی نور والی دو لائٹیں چاہیے، ایک لائٹ کا نام کتاب اللہ ہے، ایک لائٹ کا نام سنت رسول اللہ ہے، یہ دو لائٹیں تجھے جنت تک لے کر جائیں گی، لیکن یہ لائٹیں خود نہیں چلتی، ایک لائٹ کا نام کتاب اللہ ہے، ایک کا نام سنت رسول اللہ ہے، اور جس گاڑی پہ سجی ہے اس گاڑی کا نام اصحاب رسول اللہ، اس گاڑی کا نام اصحاب رسول اللہ ہے۔ اگر یہ صحابہ والی گاڑی ہوگی تو قرآن تم تک پہنچے گا، اگر صحابہ والی گاڑی نہیں ہوگی تو تک قرآن پہنچے گا کیسے؟
توجہ رکھنا۔ میں ایک اور بات کہنے لگا ہوں، میں نے کہا جو تم نے حدیث پڑھی ہے نا، اس حدیث کو تم نے سمجھا نہیں ہے۔ اگر تم سمجھتے کبھی اعتراض نہ کرتے، کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلیل پہ غور کرنا اور میرے نقطے کو سمجھنا۔ میں خصوصاً علماء سے کہتا ہوں میرے نقطوں پہ آپ غور رکھنا۔ پر میں ترکت فیکم امرین، میں نے تمہیں دو چیزیں دی ہیں، اگر تم نے تھاما تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کا نام کیا ہے؟ کتاب اللہ، اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ سنت رسول اللہ۔ اب ذرا میری دلیل پہ غور کرنا اور نقطے پہ توجہ رکھنا، لیکن میں پہلے سوال اٹھاؤں گا اور پھر جواب دوں گا، پھر تمہیں یہ نقطہ سمجھ آئے گا۔ سوال کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سوال سمجھنا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سوال اس پہ یہ ہے عربی زبان میں جب کوئی چیز سامنے ہو اسے حاضہ کہتے ہیں، اگر کوئی چیز سامنے نہ ہو اسے ذالکہ کہتے ہیں، اگر کوئی چیز قریب ہو اسے حاضہ کہتے ہیں، اگر کوئی چیز دور ہو تو اسے ذالکہ۔ حاضہ کا معنی یہ ہے اور ذالکہ کا معنی وہ ہے۔ اگر کوئی چیز سامنے ہو کہتے ہیں حاضہ یہ کتاب، اگر چیز سامنے نہ ہو تو پھر کہتے ہیں ذالکہ وہ کتاب، اگر کوئی چیز قریب ہو پھر کہتے ہیں حاضہ یہ ہے، اگر چیز دور ہو تو پھر کہتے ہیں ذالکہ وہ ہے۔ سوال سمجھ گئے؟ سوال سمجھو گے پھر میں جواب سمجھاؤں گا نا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب، کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اگر چیز سامنے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یہ، اگر چیز سامنے نہ ہو تو پھر وہ۔ عربی میں یہ کو کہتے ہیں حاضہ اور وہ کو ذالکہ۔ اگر چیز قریب ہو تو پھر حاضہ، اگر دور ہو تو پھر۔ اب بتاؤ قرآن دور ہے یا قریب؟ تو اللہ کو کیا فرمانا چاہیے؟ الف لام میم ھذا الکتاب، کیا کہنا چاہیے؟ الف لام میم ھذا الکتاب۔ اس پہ کوئی شک نہیں، خدا نے یہ کی بجائے وہ کیوں فرمایا؟ مفسرین نے کئی جواب دیے، جو جواب میں دینے لگا وہ سمجھنا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کے اصحاب پیغمبر کا دفاع کیا ہے رضی اللہ عنہ۔ وہ دفاع کیسے کیا؟ جو قرآن جبریل حضور پر لائے وہ قرآن تو لکھا ہوا نہیں تھا، جو قرآن جبریل لائے وہ لکھا ہوا، اور جو جبریل نے حضور کو دیا وہ لکھا ہوا، وہ تو پڑھا اور سن لیا، اور جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیا وہ بھی لکھا ہوا۔ بولو لکھا ہوا نہیں تھا، حضور پڑھتے صحابہ سن لیتے۔ میں بتا رہا ہوں کہ جو قرآن جبریل نے نبی کو دیا وہ بھی لکھا ہوا نہیں تھا، جو نبی نے صحابہ کو دیا وہ بھی لکھا ہوا۔ آج کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ نے جبریل کو وہ دیا جو لکھا نہیں تھا، نبی نے صحابہ کو وہ دیا جو لکھا نہیں تھا، صحابہ نے ہمیں دیا جو لکھا ہوا تھا، جبریل نے بن لکھے دیا، ان میں تو کوئی غلطی نہیں تھی، جو نبی نے بن لکھے دیا اس پر تو ہم ایمان لاتے ہیں، ہمیں اشکال اس پر نہیں ہے جو جبریل نے نبی کو دیا، ہمیں اس پر بھی نہیں ہے جو نبی نے صحابہ کو دیا، ہمیں اس پر ہے جو صحابہ نے ہمیں دیا۔ قرآن نے جواب دیا ہے، فرمایا توجہ رکھنا، جو جبریل نے نبی کو دیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا، اس پہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جو نبی نے صحابہ کو دیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا، تمہیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، تمہیں اس پر اعتراض ہے جو ان نے لکھ کر دیا۔ میں خدا کے تو ذالکہ الکتاب، ذالکہ توجہ، ذالکہ ارے وہ قرآن جس کو صدیق لکھوائے گا لا ریب فیہ، اس میں بھی شک نہیں ہے۔ ذالکہ وہ قرآن جس کو جبریل، جس کو صدیق لکھوائے گا لا ریب فیہ ہے، ارے وہ قرآن جس کو حضرت معاویہ لکھیں گے لا ریب فیہ ہے۔ پتہ چلا جو جبریل نے نبی کو بن لکھے دیا وہ بھی لا ریب فیہ ہے، اور جو نبی نے صحابہ کو دیا وہ بھی لا ریب فیہ ہے، اور جو صحابہ نے لکھ کر دیا وہ بھی لا ریب فیہ ہے۔ اب میں نقطے پہ توجہ رکھنا، اللہ جب قرآن کا تکلم کرے، آپ نے 3 لفظ پڑھے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کلام اللہ ہے، کبھی کہتے ہیں کتاب اللہ ہے، کبھی کہتے ہیں قرآن مجید ہے۔ یہ 3 لفظ کیوں بولتے ہیں؟ جب اللہ تکلم کرے تو کلام اللہ بنتا ہے، جب نبی پڑھتا ہے تو پھر قرآن بنتا ہے، اور جب صحابی لکھتا ہے کتاب بنتی ہے۔ جب صحابی لکھتا ہے تو پھر بولو، جب صحابی لکھتا ہے تو پھر کتاب۔ تو یہ جو فرمایا کتاب اللہ و سنتی، دیکھو میں نے تمہیں کتاب دی ہے، اس کا تو معنی ہی صحابہ پر اعتماد ہے۔ صحابی پر اعتماد نہ کر تو کتاب بنتی ہی نہیں، اعتماد نہ کر تو کتاب بنتی ہی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا تھا توجہ، اللہ پاک نے دین کسے دیا؟ نبی کو۔ کسے دیا؟ اور نبی نے کسے دیا؟ تو وہ جو غیر مقلد
مقلد جھوٹ بول رہا تھا، اور جب کتاب اللہ سنت کی بات کرو، صحابہ کی بات نہ کرو، اس نے جو حدیث بتائی ہے اس کا مطلب غلط بیان کیا یا نہیں؟ بولو نا، غلط بیان کیا۔ چلے ایک ذرا بات اور سنو، میں مسئلہ بھی دوں گا اور ساتھ موقف پہ دلیل بھی دوں گا۔ آپ آج جائیں غیر مقلد مولوی سے پوچھیں، شاید کوئی یہاں بھی بیٹھا ہو، وہ کہیں گے مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ اچھا جی پوچھو دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے گا بخاری شریف میں۔ آپ بخاری کا نام سن کے پریشان ہوں گے کہ یار بخاری کے خلاف ہماری نماز ہے۔ کہتا جی ہماری دلیل نبی امت مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، دلیل کیا ہے؟ بخاری۔ ذرا دلیل سمجھنا۔ کہتے ہیں صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، توجہ رکھنا، صلو کما رأیتمونی، فرمایا تم نمازیں یوں پڑھنا جیسے تم نے مجھے پڑھتا دیکھا ہے۔ کہتے حضور نے صلو فرمایا، یہ خطاب مردوں کو بھی ہے اور یہ خطاب عورتوں کو بھی ہے۔ نبی نے فرمایا تم سب نمازیں ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ میں نے کہا تو نے جھوٹ بولا ہے۔ کیا تو نے بولا؟ کہتا جی کیسے؟ میں نے جو نبی نے خطاب کیا یہ خطاب عورتوں اور مردوں کو نہیں ہے، یہ خطاب تو مردوں کو ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے نماز یوں پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ تو جب یہ قافلہ آیا تھا ان کے ساتھ تو عورتیں تھی نہیں، وہاں تو مرد تھے، تو عورت نے نہیں دیکھا، وہاں تو مرد دیکھ رہا تھا۔ حکم اسے تھا جس نبی کو دیکھا ہے، عورتیں گھر میں تھی، مرد وہاں تھے۔ یہ عورتوں کو تو خطاب ہی نہیں تھا، تو نے کیسے جھوٹ بول دیا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اچھا غیر مقلد کہے گا او جی ہماری نماز نبی والی ہے، کیا کہے گا؟ بولو نا، کیا کہے گا؟ ہماری نماز نبی والی ہے، اور کہتے ہیں ان کی نماز صحابہ والی ہے، ان کی نماز، توجہ، ان کی نماز تو صحابہ والی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری نماز نبی والی ہے۔ کلمہ نبی کا پڑھا، کلمہ صحابی کا پڑھا، آپ نے پھنس جانا ہے اور آپ نے کہنا ہے کلمہ تو صحابی کا نہیں پڑھا، نبی کا پڑھا ہے۔ وہ کہے گا جب نبی کا پڑھا ہے تو پھر نماز بھی نبی والی پڑھو نا۔ توجہ رکھنا، یہ جو دو چار غیر مقلد بنتے ہیں، یہ جو دو چار پھسل جاتے ہیں، تو اس کی وجہ اپنے دلائل کو سنا نہیں ہوتا، دوسرے کی دلیل سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور جب وہاں چلے گے اب واپس آنے کا نام لیں گے نہیں۔ میری بات پہ توجہ رکھنا۔ وہ کہتا ہے جی تم کہتے ہو نماز اللہ کی، ہم کہتے ہیں نبی والی، اور تم کہتے ہو صحابہ والی۔ میں نے کہا تو بتا دے تیری دلیل کیا ہے، میں بتا دوں گا میری دلیل کیا ہے۔ کہتا ہے جی میری دلیل تو بخاری میں ہے۔ کیا کہے گا؟ بخاری کا نام لے گا تمہیں پریشان کرنے کے لیے۔ کہتا ہے جی میری حدیث تو بخاری میں ہے۔ میں نے کہا کون سی دلیل ہے؟ کہتا ہے نبی پاک نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے نماز یوں پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ تو دیکھو نبی کہتا ہے میرے والی نماز کرو۔ میں نے کہا جو نبی نے فرمایا کہ تم نماز یوں پڑھو جیسے مجھے دیکھا، یہ نبی نے تجھے نہیں فرمایا۔ نہیں سمجھا؟ یہ نبی نے تجھے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ تم نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے، بولو نا، جیسے مجھے پڑھتے۔ آپ نے نبی کو دیکھا ہے؟ غیر مقلد نے دیکھا ہے؟ تو خطاب اسے ہے نا جس نے نبی کو دیکھا ہے، تو نے نہیں دیکھا، خطاب تجھے نہیں ہے، خطاب اسے ہے جس نے دیکھا، جس نے پیغمبر کو دیکھا۔ اسے غیر مقلد نہیں صدیق کہتے ہیں، اہل حدیث نہیں فاروق کہتے ہیں، تجھے نہیں علی معاویہ کہتے ہیں، ہم سے عثمان کہتے ہیں، تجھے نہیں کہتے۔ اس لیے ہم نے کہا نبی کو دیکھے گا صحابہ، ہم دیکھیں گے صحابہ کو، ہماری نماز صحابہ والی، صحابی کی نماز نبی والی۔ صحابہ کی نماز، ایک امام محراب میں کھڑا ہے، کچھ لوگ مسجد کے سین میں کھڑے ہیں، کچھ لوگ مسجد کے حال میں کھڑے ہیں۔ یہ حال والے دیکھیں گے سین والے کو، سین والا دیکھے گا محراب والے کو۔ تو مجھے بتاؤ یہ جو حال و سین والا ہے اس کی نماز امام کے پیچھے ہے یا حال والے کے پیچھے ہے؟ امام کے پیچھے، حالانکہ یہ امام کو نہیں دیکھتا، یہ تو حال والے کو دیکھتا ہے۔ حال والا امام کو دیکھتا ہے، سین والا حال والے کو دیکھتا ہے، لیکن نماز تو دونوں کی امام والی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کو، صحابی دیکھتا ہے نبی کو، تو صحابی کی نماز نبی والی ہے، ہماری نماز صحابی والی۔ ہماری نماز، میں نے کہا جو تو نے دلیل دی ہے ہم نے توڑ دی ہے، جو دلیل میں دیتا ہوں تو توڑنا، جو دلیل میں دیتا ہوں تو توڑنا۔ لگے تو توجہ رکھنا، قرآن کریم ذرا کھول کے دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے قل یا ایھا الکافرون،
لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین ولی دینی لکم دینکم ولی دین. یہ آیت مکہ میں اتری ہے اور دوسری مدینہ میں. قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. توجہ، جب مکہ مکرمہ میں تھا اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اعلان یوں کر لکم دینکم ولی دین ہے، اے مکے والو تمہارا دین تمہارے لیے، مجھ محمد کا دین میرے لیے. اور جب مدینہ پہنچے ہیں فرمایا میرے محمد اعلان یوں کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی الیوم اکملت لکم الیوم اکملت لکم. لکم کا خطاب صحابہ کو ہے. تو جب مکہ میں ہے تو نبی دینی کہتا ہے اور جب مدینہ میں پہنچے ہیں تو دین کم کہتا ہے. پتہ چلا جب دین چلا تھا تو دین محمد کہتے اور جب دین مکمل ہوا ہے تو پھر دین صحابہ کہتے. دین صحابہ جب دین چلا ہے تو دین محمد، وہ تھے جو اکیلے، اور جب دین انتہا پہ پہنچا ہے تو دین صحابہ. پتہ چلا کہ دین کامل ہوتا ہی وہ ہے جو صحابی دیتا ہے. صحابی کو نہ لے تو دین کامل بنتا ہی نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا نبی صحابی کو دیکھتا ہے، صحابی نبی کو دیکھتا ہے، نبی خدا کو دیکھتا ہے. صحابی نبی کی سنتا ہے اور نبی خدا کی سنتا ہے. نبی کس کی سنتا ہے؟ غیر مقلد مولوی کہنے لگا، اہل حدیث مولوی کہنے لگا نہیں یہ بات بالکل غلط ہے، اللہ کے نبی خدا کو نہیں دیکھ سکتے. میں نے کہا دلیل کیا، کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کہتے ہیں دلیل قرآن ہے. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل قرآن ہے. میں نے کہا آیت پڑھو. کہتے ہیں لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ ساری آنکھوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اور یہ جو تم نے کہا حدیث مبارک میں ہے حضور نے معراج پہ جا کے خدا کو دیکھا، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے. اعتراض سمجھ آ گیا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی نے اللہ کو، بولو نبی نے اللہ کو، یہ کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں. کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں. اور غیر مقلد کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کے، کیوں؟ قرآن میں کیا ہے؟ کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. اور حدیث میں حضور نے دیکھا ہے. کہتے یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے. میں نے کہا میں ابھی تجھ سے منوا لوں گا، یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. کہتے یہ وہ کیسے؟ میں نے کہا خدا تجھے ہدایت دے، ہدایت کے بعد جنت میں جگہ دے تو جنت میں جا کے تو خدا کو دیکھے گا. کیا جی میں تو دیکھوں گا. میں نے کہا کہاں لکھا ہے کہ جنتی خدا کو دیکھے؟ کہتے جی حدیث مبارک میں ہے کہ جنتی خدا کو دیکھے گا. میں نے کہا نہیں تو وہاں بھی نہیں دیکھے گا. مجھے کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا حدیث تو قرآن کے خلاف ہے. جب قرآن کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تو جنت میں کیسے دیکھے گا؟ مجھے کہنے لگا نہیں آپ حدیث اور آیت میں فرق نہیں سمجھے. میں نے کہا تو سمجھا دے. کہتا یہ جو قرآن کریم میں ہے کہ خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ زمین کے بارے میں ہے. اس زمین پہ رہتے ہوئے خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور میں جو دیکھوں گا وہ زمین پہ رہتے ہوئے نہیں، میں تو جنت میں جا کے دیکھوں گا. میں نے کہا ہم نے کب کہا ہے حضور نے زمین پہ دیکھا ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں حضور نے عرش پہ جا کے دیکھا ہے. حضور پہ عرش پہ جا کے دیکھا ہے، تو زمین پہ رہ کے دیکھے. قرآن کے خلاف نہیں ہے. میرا محمد عرش پہ جا کے دیکھے، وہ قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ نہیں سمجھے؟ اس لیے دیوبند کا عقیدہ ہے نبی صحابی نبی کو دیکھتا ہے، نبی خدا کو دیکھتا ہے. صحابی نبی کی سنتا ہے، نبی خدا کی سنتا ہے. نبی بات خدا والی کرتا ہے، صحابی بات نبی والی کرتا ہے. صحابی بات نبی والی کرتا ہے. عنوان ہے نا ذہن میں؟ میں بتا یہ رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے پیغمبر ہیں. توجہ، حضور اللہ کے پیغمبر ہیں، صحابی حضور کا پیغمبر ہے. توجہ رکھنا، میں لفظوں پہ دلیل دوں گا. صحابی حضور کا پیغمبر کیا مطلب؟ اللہ کے نبی خدا کے نمائندے ہیں. صحابی اللہ کے نبی کا نمائندہ ہے. نبی نمائندہ کس کا؟ خدا کا. صحابی نمائندہ کس کا؟ اس کو یوں کہتے ہیں کہ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. نبی نمائندہ ہے، بولنا، نبی نمائندہ ہے اور صحابی نمائندہ ہے مصطفیٰ ہے. نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. میں دلیل دیتا ہوں تاکہ تم یہ نہ کہو کہ شاید بغیر دلیل کے بات کیا گیا ہے. میں لمبی بات نہیں کہتا، بڑی سمیٹ کر کہہ رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے جب یہ پوچھا اے معاذ تم یمن میں جاؤ گے
بتاؤ مسئلہ کیسے بتاؤ گے؟ کہا جی اخذی بکتاب اللہ، میں قرآن سے بتاؤں گا۔ پھر میں اگر قرآن میں نہ ملے، کہا بسنت رسول اللہ، میں نبی کی سنت سے بتاؤں گا۔ پوچھا سنت میں نہ ملے، کہا اجتہدوا برأیی، حضور میں اجتہاد کروں گا، آگے میں نبی کا معاملہ دیکھنا۔ وضع یدہ علی صدرہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول ہی، رسول کا لفظ 2 بار لائے ہیں، الحمدللہ الذی وفق رسول ہی، اللہ تیرا شکر یہ ہے کہ مجھے رسول تیرا کہتے ہیں، معاذ کو رسول میرا کہتے ہیں، تو یہ اس وہ کام کرے گا جس پہ تیرا رسول خوش ہے۔ تو نبی 2 مرتبہ لفظ رسول لائے، الحمدللہ الذی وفق رسول ہی، پہلے رسول سے مراد رسول مصطفیٰ ہے، دوسرے رسول سے مراد رسول خدا ہے۔ تو نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نبی کی نہ مانے خدا ناراض، نبی کی نہ مانے، بولو نبی کی نہ مانے، اور صحابی کی نہ مانے مصطفیٰ ناراض ہے۔ نبی کی نہ مانے تو کون ناراض؟ خدا ناراض ہے، اور صحابی کی نہ مانے تو کون؟ مصطفیٰ ناراض ہے۔ دیوبند والے اللہ کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں، بات نبی کی مانتے ہیں، اور نبی کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں، بات صحابہ کی مانتے ہیں، چونکہ نبی نمائندہ خدا ہے۔ توجہ، جو نبی کو دکھ دے انتقام خدا لیتا ہے، اور جو صحابی کو دکھ دے انتقام مصطفیٰ لیتا ہے۔ میں اس پہ واقعات نہیں پیش کر رہا، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جہاں تک میں نے آپ کو لے کر جانا ہے وہ بات ابھی شروع میں نے نہیں کی۔ میں نے وہ تقریر 1 منٹ میں کرنی ہے، آدھے منٹ میں کرنی ہے، تقریر تو 1 منٹ کی ہوگی، لیکن 1 منٹ کی تقریر کے لیے میں نے تھوڑی سی لمبی تمہید باندھی ہے۔ کوئی تمہیں اہل حدیث کہہ دے گا تمہارے وکیل نے کہا تقریر 1 منٹ اور تمہید 1 گھنٹہ، دیکھو تقریر چھوٹی ہے تمہید بڑی ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تم نے کہنا ہے حدیث سے ثابت ہے۔ بولو کہاں سے ثابت ہے؟ بولو نا کہاں ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے۔ وہ کہے گا کون سی حدیث؟ آپ نے کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی تقریر پہاڑ پہ چڑھ کے کہی تھی، حضور نے تقریر بعد میں کی ہے، پہلے نبی نے تمہید باندھی ہے۔ تمہید کیا تھی؟ لبثت فیکم عمرا، اے مکے والوں میں تمہارے اندر کتنا عرصہ 40 سال تک رہ کر آیا ہوں، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے صادق پایا یا صادق نہیں پایا؟ مکے والے کہنے لگے جربنا کا غیر مرہ، ہم نے کئی بار آزما کے دیکھا، ما وجدنا فیک الا صدقا، حضور ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ یہ نبی نے تمہید باندھی ہے۔ پھر تقریر فرمائے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھو کامیاب ہو جائے گے۔ تقریر کا جملہ 1 ہے، تمہید کے جملے 4 ہیں۔ تقریر کا جملہ 1 ہے اور تمہید کے جملے 4 ہیں۔ تقریر لمبی ہے، تقریر چھوٹی ہے، تمہید لمبی ہے۔ میں نے کہاں سے ثابت کی ہے؟ بولو نہ کہاں سے؟ تو کس قدر جھوٹ بولتے ہیں، ان کے پاس حدیث نہیں ہے۔ ہم تو ایک لفظ حدیث سے ثابت کرتے ہیں، ایک جملہ حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا، توجہ رکھنا، نبی نمائندہ خدا، صحابی نمائندہ ہے۔ بولو ہم نبی کی بات بھی مانتے ہیں اور صحابی کی بات۔ میں ایک دلیل دینے لگا تھا، جب ہم کہتے ہیں صحابہ والی نماز وہ بدعت ہے، کہتے ہیں نبی والی نماز وہ کیوں بدعت ہے؟ توجہ، ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ اور قرات نہیں کرنی چاہیے، وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ اور قرات، بولو ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اچھا دلیل میں پیش کرنے لگو، توجہ رکھنا، دلیل کیا ہے؟ امام فاتحہ نہ پڑھے یا مقتدی نہ پڑھے؟ جھگڑا کس میں ہے؟ بولو امام کی نماز یا مقتدی کی؟ امام ان کا بھی پڑھتا ہے، ہمارا بھی پڑھتا ہے، ان کا مقتدی پڑھتا ہے، ہمارا مقتدی، بولو مقتدی۔ اچھا یہ بتاؤ اختلاف امام کی نماز میں یا مقتدی کی نماز میں؟ تو اگر اختلاف امام کی نماز میں ہو دلیل میں امام پیش کریں گے، اور جب اختلاف مقتدی کی نماز میں ہو تو دلیل میں مقتدی پیش کریں گے۔ حضور کو امام کہتے ہیں، صحابہ کو مقتدی کہتے ہیں۔ امام تیرا بھی پڑھتا ہے، امام میرا بھی پڑھتا ہے، امام کی نماز پیش نہ کر، تو نہیں پڑھتا، تو پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، تو پھر امام کو نہ پیش کر، مقتدی کو پیش کر۔ اگر اختلاف امام کی نماز میں ہو تو پھر نبی کو پیش کر، اور اگر اختلاف مقتدی کی نماز میں ہو پھر صحابی پیش کر۔
بات سمجھ آئی؟ امام کی نماز میں اختلاف ہو تو پھر کسے پیش کر؟ نبی کو. اور جب مقتدی کی نماز میں اختلاف پھر کسے پیش کر؟ صحابی کو. تو جھگڑا امام کی نماز میں مقتدی کی نماز میں، چونکہ ہم نے حل کرنا ہے. ہم نے کہا نماز صحابہ والی، اس نے حل نہیں کرنا، وہ کہتے ہیں نماز نبی والی. تو ہم نماز کون سی پڑھتے ہیں؟ اچھا پھر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، توجہ، جب نماز صحابہ والی ہے تو پھر تو تم تو نماز حنفی کہتے ہو، پھر صحابہ کو مقلد بنو نا. امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد کیوں بنتے ہو؟ بات سمجھنا. میں نے کہا صحابہ میں سے کس کے مقلد بنے؟ تو مجھے کسی کا نام بتا دے. وہ کہے گا ابو بکر کے مقلد بنو. میں نے کہا بن نہیں سکتے. وہ کہے گا کیوں؟ میں نے کہا اگر صدیق اکبر کے مقلد بنیں گے تو بعد حضرت عمر کے فتوے بھی موجود ہیں. جب عمر کے فتوے مانیں گے تو تو کہے گا مقلد ابو بکر کے ہو. حضرت عمر کے فتوے کیوں نہیں ہیں؟ تو کہے گا چلو حضرت عمر کے مقلد بن جاؤ. ہم نہیں بنیں گے. تو کہے گا جی کیوں؟ میں نے حضرت عمر کی تقلید کی ہے. تو بعد حضرت عثمان غنی کے فتوے ہیں. تو کہے گا اب تم مقلد تو ان کے ہو، فتویٰ عثمان غنی کا مانتے ہو، یا تم عثمان غنی کے بن جاؤ. میں نے کہا حضرت عثمان غنی کی اگر تقلید کر لیتے ہیں تو بعد حضرت علی بھی میں موجود ہے نا، حضرت علی کے فتوے. تو کہے گا مقلد حضرت عثمان کے ہو، فتویٰ علی کا کیوں لیا ہے؟ اگر حضرت علی کے مقلد بن گئے، حضرت علی سے دنیا سے چلے گئے ہیں، حضرت علی کے دنیا کے جانے کے بعد یہ تو علی رضی اللہ عنہ یہ دنیا سے چلے گئے، علی المرتضیٰ کے جانے کے بعد اور صحابہ کے فتوے بھی ہیں وہ لیں گے. تو پھر یہ کہے گا پھر تم حضرت علی کے بعد صحابہ کے مقلد، تو فتوے مقلد حضرت علی کے ہو، تم نے فتوے صحابہ کے کیوں لی ہے؟ اس لیے ہم نے ابو بکر صدیق کو بھی مانا ہے، ہم نے عمر کو بھی مانا ہے، عثمان و علی کو مانا، سارے صحابہ کو مانا. لیکن جب تقلید کی باری آئی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے، تو کہے گا جی بچا. میں کہ تو قرآن لوح محفوظ سے آیا، میرے محمد کو ملا ہے، حضور نے قرآن صحابہ کو دیا. ابو بکر صدیق کے پاس قرآن بھی ہے، میرے نبی کی حدیثیں بھی ہیں. حضرت عمر کے بعد ابو بکر صدیق کے فتوے بھی ہے، پیغمبر کی روایات بھی ہے، قرآن کی آیتیں بھی ہے. عثمان عمر بن خطاب کے بعد صدیق کے فتوے بھی ہے، پیغمبر کی حدیثیں، قرآن کی آیتیں بھی ہے. حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھ لے، عثمان غنی کو دیکھ لے، حضرت عمر کے فتوے بھی ہے، صدیق کے فتوے، قرآن کی آیتیں، حدیثیں بھی ہے. حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھو، عثمان و فاروق، ابو بکر کے فتوے بھی ہے، پیغمبر کی حدیثیں بھی ہے، قرآن کریم بھی ہے. علی المرتضیٰ کو دیکھو تو میرے نبی مکہ سے مدینے آئے، علی المرتضیٰ مکہ سے چلے تو کوفہ گئے. کوفہ وہ جگہ ہے حضرت علی کی جائے شہادت ہے، امام ابو حنیفہ کی جائے ولادت. کوفہ حضرت علی کی جائے، امام اعظم ابو حنیفہ کی جائے. آپ بتاؤ اللہ نے جو علم دیا قرآن والا کسے؟ نبی کو. کسے؟ نبی پاک نے کسے؟ صدیق کو. حضور کا جانشین تو صدیق ہے نا. صدیق نے منتقل کسے کیا؟ حضرت عمر کو. حضرت عمر کے جانشین تو کسے منتقل کیا؟ سمجھتے جانا. حضرت عثمان کے جانشین علی. تو سب نے علم کسے دیا؟ علی کو دیا نا. اب اگر تمہیں نبی والا علم چاہیے، صدیق والا چاہیے، حضرت عمر والا چاہیے، عثمان والا علم چاہیے، تو ان سب کے جانشین کون ہے؟ علی المرتضیٰ. علی المرتضیٰ مدینہ میں یا کوفہ میں؟ بولو نا کہاں پہ؟ کوفہ میں. تو جہاں سے علم کا بادشاہ پیدا ہونا تھا خدا نے وہاں صحابہ کا بادشاہ بھجوا دیا ہے. ادھر امام ابو حنیفہ نے آنا تھا، علی وہاں پہ پہنچے ہیں، سارے علوم کو لے کے کوفہ میں پہنچے. میرے امام پیدا ہوئے، وہاں صحابہ بھی موجود، صحابہ کے شاگرد ہیں، تابعین کے شاگرد ہیں. تو میرے امام نے اس جگہ کو منتخب کیا ہے جہاں علم علی کا ہے، جو سب کو لے کر آئے ہیں. اور یہ میں نہیں کہتا، میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. مجھ محمد کو شہر علم کہتے ہیں، علی کو شہر علم کا دروازہ کہتے ہیں. شہر علم مدینہ میں، شہر علم کا دروازہ کوفہ میں. شہر علم کہاں پہ؟ مدینہ میں. اور شہر علم کا دروازہ کہاں پہ؟ کوفہ میں. تو جہاں پہ ابو حنیفہ نے آنا تھا علی کو وہاں پہ شہادت عطا کر دی ہے. میں بتا یہ رہا تھا پھر ہم امام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے اگر صحابہ میں ایک کا علم لیتے تو تم دوسرے کا اعتراض کرتے، اگر دوسرے کا لیتے تم تیسرے کا کر دیتے. ہم نے اس امام کو لیا ہے کہ جن کے بارے میں توجہ خلف بن ایوب امام اہل بلخ کہتے ہیں سار العلم من اللہ الی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا علم حضور کے پاس آیا ہے، وصار منہ الی اصحابہ، نبی کا علم صحابہ کو ملا ہے، وصار منہ الی التابعین، ان کا علم تابعین کو ملا ہے، وصار منہم الی ابی حنیفہ، اور تابعین کا علم ابو حنیفہ کو ملا ہے، خدا کا علم نبی کو، نبی کا علم صحابہ کو، صحابہ کا تابعین کو، تابعین کا ابو حنیفہ کو، ابو حنیفہ کا علم ہمیں ملا۔ تو یہ وہ جگہ جہاں پر سارے جمع، یہ وہ جگہ جس پر دے دو ٹھنڈا، میں نے کیا کرنا، بیان کرو ٹھنڈا دیتے ہیں گرم دیتے ہیں، یہ میرے صحیح خیر کا ہے، اور گلا بند کرو تاکہ بیان ہی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں بے شک، کسی کہتے ہیں یک نشد دو شد۔ توجہ رکھیں آپ، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں اور بڑا زور لگا کے سمجھا رہا ہوں۔ میں بھائی فہیم سے کہہ رہا تھا اللہ کی شان دے کو پورے سندھ کا دورہ کیا ہے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، تارو شاہ پہنچے ہیں تو صبح تکلیف شروع ہو گئی۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون یہاں بیٹھے ہیں جو آنے والے خطیب پہ دم درود کرتے ہیں، ابھی چل نہ سکے لیکن ہم نے چلنا ہے انشاءاللہ، چلنا ہی نہیں چلنا ہے انشاءاللہ۔ ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں اگر ال سمجھتے ہو، ال کسے کہتے ہیں؟ یہ گے دکھانے والی، آپ کیا کہتے ہیں اسے؟ نہیں اڑتی نہیں ہے کبے سے بڑی جو بردار کھاتی ہے، گج، ہم اس کو بجائے میں گرز کہتے ہیں، گرز بھی کہتے ہیں، ال بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت دعائیں کرتی ہے کہ اللہ یہ بھینس بھی مر جائے، یہ بھی مر جائے، یہ بھی مر جائے، یہ بہت دعائیں کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ان گرجوں کی دعائیں قبول ہوتی تو دنیا میں کسی کو دودھ نہ ملتا، ان کی دعائیں قبول ہوتی تو دنیا میں کوئی حنفی نہ گرجتا۔ نہ دعائیں ان کی قبول ہے نہ دعائیں تمہاری قبول ہیں، دنیا کو دودھ بھی ملے گا اور حنفیت نے گرجتے بھی رہنا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو بات سمجھ آئی؟ ہم امام حنیفہ کے پاس کیوں گئے ہیں؟ ان کے پاس سب کے علم ہے۔ توجہ، ہو سکتا ہے دلیل تمہیں سمجھنا ہے، آدمی کو نہیں سمجھ آتی، میں تمہیں دکھانے لگا ہوں۔ کیا کرنے لگا ہوں؟ کبھی بندہ سناتا ہے، کبھی بندہ دکھاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں تھا، ایک میرے مریض کا فون آیا، مریض سمجھتے ہیں میرا، جو ڈاکٹر اس کے مریض آپ نہیں ہوتے ہیں نا، ایک میرا مریض آیا اور فون کر کے پوچھنے لگا کہ مولانا آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا مدینہ منورہ۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا مسجد نبی میں۔ آپ اس کو دیکھ لیں کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ مسجد نبی میں کون سی جگہ؟ میں نے کہا مسجد نبی میں آؤ، مثال کے طور پہ یہ مسجد نبی ہے سمجھانے کے لیے، یہ مسجد نبی کی پرانی عمارت ہے جو ترکی والی ہے۔ میں نے کہا اس کونے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، اس روزے کے پیچھے خالی جگہ ہے جہاں پہ 4 چھتریاں بنی ہیں جو بند بھی ہوتی ہیں کھل بھی جاتی ہیں۔ میں نے کہا چھتری نمبر 1، چھتری نمبر 2، آگے پھر نئی تعمیر شروع ہے برآمدہ، اس برآمدے کے پہلے ستون کے نیچے بیٹھو۔ توجہ، مسجد نبی ترکی والی تعمیر، کونے میں نبی کا روزہ، آگے ایک کھجور، ایک چھتری، پھر دوسری چھتری، اور پھر پیچھے جو تعمیر ہے اس کا پہلے برآمدے کا پہلا۔ میں نے کہا اس پلر کے نیچے بیٹھو، پلر کے ساتھ بیٹھو۔ آ گیا، مجھے کہتا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا دکھا دوں یا سنا دوں، دکھا دوں یا بتا دوں؟ میں نے کہا بتاؤں گا، تو نے دلیل سمجھ نہیں ہے، میں تجھے دکھا دیتا ہوں۔ کہتا جی دکھائیں۔ میں نے کہا یہ سامنے کیا ہے؟ اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے، اللہ بار بار لے جائے، آپ مدینہ منورہ جا کے دیکھنا۔ میں نے کہا سامنے کیا ہے؟ کہتا ہے میرے نبی کا روزہ۔ میں نے کہا ذرا سین میں آ جا، یہ سامنے دیوار پر کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں ابو بکر۔ میں نے کہا آگے کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں عمر۔ میں نے کہا ادھر کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں عثمان۔ میں نے کہا ادھر کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں علی۔ میں نے کہا ادھر کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں عباس۔ میں نے کہا ادھر کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں حسن و حسین رضی اللہ عنہم۔ میں نے کہا ادھر آ جا، یہ سامنے ستون کے اوپر کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں نعمان بن ثابت۔ سبحان اللہ۔ کیا لکھا ہے؟ بولو کیا لکھا ہے؟ نعمان کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ ان کا نام ہے نعمان بن ثابت۔ امام اعظم ابو حنیفہ، یاد رکھنا ان کی بیٹی کا نام حنیفہ نہیں تھا۔ یہ غیر مقلد جھوٹ بولتا ہے کہ جی تمہارے امام کی بیٹی کا نام حنیفہ، اس لیے ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ نانا بات یہ نہیں تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کسی بیٹے کا نام تراب نہیں تھا، مٹی پہ لیٹے تھے، نبی نے فرمایا یا ابا تراب، اے مٹی والے، انہیں ابو تراب کہا جانے لگا۔ ابو ہریرہ آئے، ان کے یہ دامن، یہ جو بازو کا دامن تھا، ادھر ان کے بلی کا بچہ تھا، حضرت نے فرمایا یا ابا ہریرہ، بلی
صحابی کا بچہ والد اس دن ابو ہریرہ کہنے لگا صدیق اکبر نے کلمہ پہلے پڑھا تو پہل کرنے کو بکر کہتے ہیں، انہیں ابو بکر نے کہہ دیا پہل والا ہے، اور حنیفہ کا معنی خالص دین والا، تو جس طرح ابو بکر کا معنی پہل والا، ابو تراب کا معنی مٹی والا، ابو ہریرہ کا معنی بلی والا، ابو حنیفہ کا معنی دین حنیف میں لکھوانے میں پہل کرنے والا، دین حنیف لکھوانے میں پہل کرنے والا۔ میری بات کو توجہ سمجھنا، میں نے کہا کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے نعمان بن ثابت۔ میں نے کہا تجھے بات سمجھ آئی ہے؟ کہتا ہے نہیں سمجھ آئی۔ میں نے کہا سمجھ آئے گی جب عقل ہوگی، عقل نہیں ہوگی تو سمجھ کیسے آئے گی؟ میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں چڑھ دیں گے کہ مولانا صاحب دعا کریں غیر مقلدین کو اللہ ٹوپی اور پگڑی پہننے کی توفیق دے۔ میں کہتا ہوں میں دعا نہیں کرتا۔ مجھے کہتے ہیں کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا یار توجہ رکھو، جس آدمی کے پاس پیسے ہوں اسے بٹوا چاہیے، اور جسے پیسے نہ ہو اسے بٹوے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس بندے کے سر میں عقل ہے اسے ٹوپی اور پگڑی چاہیے، جس کے سر میں عقل ہی نہیں ہے اسے ٹوپی پگڑی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو ٹوپی پہنے، میں کہتا ہوں خدا اسے عقل دے، خدا اسے کیا دے؟ عقل۔ توجہ، میں نے کہا سمجھ آیا؟ کہتے ہیں نہیں سمجھ آیا۔ میں نے کہا پھر میرا نظریہ سمجھ۔ میں کہتا ہوں اللہ نے علم عمل اس روزے والے نبی کو دیا ہے، نبی نے روزے والے نے علم عمل صحابہ کو دیا ہے، صحابہ نے ابو حنیفہ کو دیا، ابو حنیفہ نے ہمیں دیا، ابو حنیفہ نے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ دین کسے دیتے ہیں؟ نبی کو۔ نبی نے کسے دیا؟ بولو کسے دیا؟ صحابہ نے کسے دیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کسے دیا؟ ہمیں دیا۔ اس لیے ہم اللہ کی بات بھی مانتے ہیں، نبی کی بات بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بات بھی مانتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی بات بھی مانتے ہیں۔ جس کے ہم مقلد ہیں اس کا نام مسجد نبوی میں ہے، جس مولوی کا تو نام لیتا ہے اس کا نام بھی کہیں دکھا دے، اس کا نام بھی۔ یہ جھوٹ بولنے کے لیے ابھی تو نہیں کہے گا، میرے جانے کے بعد کہے گا۔ کیا کہے گا؟ ہم تو امام کعبہ کو مانتے ہیں۔ پھر کو 20 تراویح پڑھ 20 کہتا ہے میں کوئی مقلد ہوں۔ میں نے کہا تو نے مانا کیسے ہے؟ ہم تو امام کعبہ کو مانتے ہیں، تو پھر داڑھی اتنی رکھنا اتنی کیوں رکھتا ہے؟ امام کعبہ کو ہم امام کعبہ کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا ننگے سر کو پڑھتا ہے، وہ تو ہمیشہ ٹوپی اور رومال لے کر پھرتا ہے۔ امام کعبہ کو مانتے ہیں، تو میں نے کہا 3 طلاق کو 3 کہہ دے، ایک کیوں کہتا ہے؟ ہم امام کعبہ کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا جمعے کی اذان 2 دے، پھر ایک کیوں دیتا ہے؟ ہم امام کعبہ کو مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر امام جنازہ آہستہ پڑھ، اونچی آواز سے کیوں پڑھتا ہے؟ ہم امام کعبہ کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا پھر تقلید ماننا، تقلید کو شرک کیوں کہتا ہے؟ اس کا مطلب تو امام کعبہ کو نہیں مانتا تو جھوٹ بولتا۔ کیا کرتا ہے تو؟ بولو نے کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ رات مجھے ایک ساتھی کہنے لگا نہیں ان کے بعد مسئلے تو امام کعبہ سے ملتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے، جیسے کوئی کل کو آپ کا رضائی آپ کا مرزائی کہہ دے، توجہ نہ، کل کوئی بندہ کہہ دے مولانا پر فتویٰ لگا دے کہ یہ قادیانی ہے، لوگ پوچھو کیوں؟ کو مرزے کی بھی پگڑی تھی، ان کی بھی پگڑی ہے، لو یہ فتویٰ لگ جائے گا؟ بولتے نہیں، لگ جائے گا فتویٰ۔ پھر آپ کیا کہو گے؟ بھئی پگڑی کے ملنے سے تو عقیدہ نہیں بدلتا نا، وہ بے ایمان کافر ہے اور یہ مسلمانوں کے رہنما ہے، رہنمائے مسلمان اور کافر ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں کہ تیرا ایک مسئلہ ملا تو امام کعبہ کی طرح بن گیا، نانا تو گمراہ ہے اور وہ ہدایت پر ہے، تو ضال ہے، وہ ہادی ہے، تو انہیں مشرک کہتا ہے، تیرا مسئلہ اور ہے، ان کا مسئلہ اور ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں نے آپ سے کہا تھا تمہید باندھ کے 1 منٹ کی تقریر ہے، کوئی لمبی تقریر نہیں ہے۔ اللہ نے علم کسے دیا؟ نبی کو۔ نبی نے کسے دیا؟ صحابہ کو۔ صحابہ نے کنہیں دیا؟ ابو حنیفہ نے کنہیں دیا؟ ہمیں دیا۔ اب کون سی مشکل بات ہے؟ ہم یوں ہی بات مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ، پھر صحابہ، پھر نبی اور پھر اللہ۔ اب اس ایک سوال کا جواب سمجھو۔ غیر مقلد کہنے لگا بھی تمہارا مذہب حنفی ہے یا محمدی؟ آپ کیا کہو گے؟ بولو نا، تمہیں جھجک آ رہی ہے حنفی کیسے کہیں، محمدی کہنا چاہیے۔ تمہارا مذہب حنفی یا محمدی؟ حنفی۔ غیر مقلد کہتا ہے کہ جی نہیں حنفی نہ کو، محمدی کو۔ پوچھو کیوں؟ کہتے ہیں کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے یا ابو حنیفہ کا؟ کیا کہو گے؟ بولو نا کیا کہو گے؟ کہتے ہیں کلمہ ان کا پڑھا تو محمدی کو نا، حنفی کیوں کہتے ہو؟ یہ سوال اس نے اس لیے کیا اس کو عربی نہیں آتی، عربی آتا سوال کبھی نہ کرتا۔ ایک ہوتا ہے مذہب اور ایک ہوتا ہے منظر۔ مذہب کہتے ہیں راستے کو، منظر کہتے ہیں جہاں پہنچنا ہے۔
ہمارا مذہب ابو حنیفہ جو راستہ ہے، ہماری منزل حضرت محمد جہاں پہنچنا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہمارا مذہب، بولو نا، ابو حنیفہ ہماری منزل۔ تو جو راستے کو منزل کہہ دے، جو منزل کو راستہ کہہ دے، بتاؤ اس کو منزل ملے گی کیسے؟ آپ یہاں مسجد تک آئے جمعہ پڑھنے کے لیے، بیان سننے کے لیے، تو آج کے دن آپ کی منزل کون سی ہے؟ بولو نا، مسجد۔ اور جس سڑک سے گزر کر آئے وہ کیا ہے؟ بولو، وہ راستہ۔ اور یہ تو کوئی بندہ اس سڑک کو منزل کہہ دے تو مسجد میں پہنچے گا؟ ہم کہتے ہیں سڑک کو سڑک کہو، منزل کو منزل کہو، جہاں سے گزرنا ہے اسے راستہ کہو، جہاں پہ جانا ہے اسے منزل کہو۔ کوفہ سے گزرنا ہے وہ مذہب اور راستہ ہے، مدینہ جانا ہے وہ منزل اور ہمارا حضرت محمد ہے۔ ہم راستہ بھی مانتے ہیں، منزل بھی مانتے ہیں۔ راستے کا نام ابو حنیفہ، منزل کا نام حضرت محمد ہے۔ مانتے ہیں یہ نہیں مانتے؟ راستہ بھی ہے، منزل بھی ہے۔ تو نے راستے کو منزل بنا لیا تو بتا تیری منزل کدھر ہے؟ اس لیے تو پریشان پھرتا ہے، خود بھی پریشان ہے، دوسرے کو پریشان کرتا ہے۔ گھر میں جو آدمی پاگل ہو نا، وہ خود بھی پریشان، دوسرے کو پریشان بھی کرتا ہے۔ اور جو خود ٹھیک ہو وہ خود بھی سوتا ہے، دوسرے کو بھی سونے دیتا ہے۔ اور جو پریشان ہو وہ خود پریشان رہتا ہے، دوسرے کو پریشان کرتا ہے۔ تمہیں نظر نہ آئے، ان کی شکل سے دیکھ لیا کرو کتنا پریشان ہے۔ اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ جو باتیں خدمت میں عرض کی ہیں، اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سوال سنو جی، کہتے ہیں فقہ کا 4 مذہب کیوں، ایک کیوں نہیں؟ توجہ، کراچی جانے کا ایک راستہ یا کئی؟ جی کراچی جانے کا ایک ہی راستہ؟ کئی ہے نا، ایک لمبا ایک چھوٹا، کئی راستے ہیں نا۔ تو مدینہ منزل، وہاں تک جانے کے کئی راستے، کوئی چھوٹا کوئی لمبا، تو منزل ایک ہوتی ہے، راستے کئی ہوتے ہیں۔ اس میں اشکال کی کیا بات ہے؟ اذان سے پہلے صلاۃ پڑھنا کیوں ناجائز ہے؟ نا، آج جن کی باری ان کی چٹیں سنو، جب ان کی باری آئے گی پھر دیکھ لیں گے۔ یہ غیر مقلدوں کا طرز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسری چٹیں شروع کر دیتے ہیں۔ آج تمہاری باری ہے، آئندہ انشاءاللہ ان کی سچ۔ آپ نے دونوں کے بارے میں ابھی آپ بیان ختم ہوگا، خطبہ ہوگا، جمعے کی نماز ہوگی، آپ جمعے کی نماز پر باہر وہاں اسٹال پڑا ہوگا، اس سے آپ کتابیں خریدیں۔ ایک کتاب کا نام ہے فرقہ اہل حدیث، کیا نام ہے؟ دوسری کتاب کا نام ہے فرقہ بریلویت، دونوں لوگ۔ اور ایک کتاب جو سب ساتھی رہے، اس کتاب کا نام ہے نماز اہل سنت والجماعت۔ کیا نام ہے؟ بولو نا، کیا نام ہے؟ اس کو یاد رکھ لو اس کتاب کو اپنے گھر میں کتاب رکھو، اپنے دلائل رکھو۔ ہم نے سال ہر سال لگائے ہیں ان کتابوں پہ دلائل جمع کرنے پہ، ہر مسئلے پر حدیث پیش کی ہے۔ اب دیکھو آپ نے کیا شروع کر دیا، میرا مضمون کیا ہے؟ مولانا منظور مینگل فرماتے ہیں شیعہ کافر، آپسی کافر ہیں۔ تو یہ مولانا مینگل سے پوچھو کہ زندہ دنیا سے چلے تو نہیں گئے نا، جو زندہ اس سے پوچھ لو، ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ میرے موضوع کی چٹ مجھ سے دو، جس کا موضوع اس کی چٹ اس کو دو۔ میرا موضوع کیا ہے؟ غیر مقلد۔ کیا موضوع ہے؟ اس پہ چڑھ دو نا۔ غیر مقلد تو صفر راشدی فرماتے ہیں یہ غلط ہے، اللہ اگر حضور کو پیدا نہ کرتے کچھ بھی نہ پیدا کرتے۔ اس کی غلط بات آپ نے سنی ہے، ہم نے جو صحیح جواب دیا وہ آپ نے نہیں سنا۔ جو ہم نے صحیح جواب دیا نا وہ آپ نے نہیں سنا، نیٹ پر ہمارے جوابات موجود ہے، وہ بھی پڑھے۔ آگے فرماتے ہیں روضہ رسول سے زیادہ اللہ کی نظر میں خانہ کعبہ کا مرتبہ زیادہ ہے۔ علماء حق دیوبند کے اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضور کی قبر کی مٹی کے ذرے جو حضور کے وجود سے ملے ہیں وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہیں، عرش سے بھی اعلیٰ ہیں، کعبہ سے بھی اعلیٰ ہیں۔ اب آپ نے بات چھیڑ دی ہے تو میں کہتا ہوں توصیف فرمان اس راشدی بدبخت نے کہا، کہتا ہے میں دیوبند والوں سے کہتا ہوں جب تمہارے یہاں کعبہ سے زیادہ وہ جگہ اعلیٰ ہے تو نماز میں منہ کعبہ کی طرف نہ کرو، تم روزے کی طرف کرو۔ میں نے کہا پھر میں تم سے کہتا ہوں تمہارے یہاں کعبہ سے عرش اعلیٰ ہے، جب غیر مقلد نماز پڑھے تو منہ کعبہ کی طرف نہ کرے، عرش کی طرف کرے۔ اوپر سے کعبہ گزرے کچھ پھینک دے، منہ پھر بھی ادھر ادھر نہیں کرنا کہ کعبے کے اپنے منہ جو ٹھیک کیا ہوا ہے۔ آپ کا منہ کعبے کی طرف ہو اور ہوا چلے اور مٹی منہ میں پڑ جائے تو منہ بدل لیں گے؟ بولو نا۔ تو اس نے منہ اوپر کر کے نماز کی، اوپر سے کعبہ گزرے کچھ پھینک دے، اس کو منہ نیچے نہیں کرنا چاہیے تاکہ نماز خراب نہ ہو جائے۔ آپ نے اپنی تقریر میں کہا مذکر حور نہیں، حالانکہ یہ بات تو اصل فتاوی میں لکھی ہوئی ہے۔
مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے تفردات تھے جن سے ہمارے اکابر کا اتفاق نہیں تھا. تفرد کو تفرد کہتے ہیں اور گمراہی کو گمراہی کہتے ہیں. مفتی رشید احمد کی حیثیت فقیہ کی ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی حیثیت گمراہ کی ہے. غیر مقلد کی حیثیت اسلام میں کیا ہے؟ غیر مقلد فاسق اور فاجر، بدعتی، اہل سنت سے خارج اور گمراہ ہے. نماز جنازہ میں ثنا، سورۃ فاتحہ، سورۃ 5 اور سلام جنازے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیوبندی کا میں نے بھی آپ کو کتاب کا حوالہ دیا، نماز اہل سنت والجماعت، اس میں ساری حدیثیں موجود ہیں. اور یہ ہم سلام جل ثناؤ کو پڑھتے ہیں، مسند فردوس دولمی میں یہ بھی حدیث موجود ہے. قرآن کریم میں بین تو پھر صحابہ کرام کے اختلاف کیوں ہوا؟ حضرت سلمان حضرت داؤد نبی ہیں، دونوں کے درمیان اختلاف ہوا. اختلاف الرحمات تو ختم نہیں ہوتے نا. من کنت مولا فعلی المولا کا ترجمہ کیا ہے؟ جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے، تو ٹھیک ہے، علی کا دوست حضور کا دوست ہے، حضور کا دوست علی کا دوست ہے. یہ بات غلط کیسے؟ آپ اٹھ جاؤ گے تو میں چٹوں کا جواب نہیں دوں گا. یہ کیا بیوقوفی ہے؟ میں نے آپ سے پہلے کہا میں بیماری کے باوجود بیٹھو، تمہارا نہیں تو میں اٹھنا شروع کر دیا. اور سندھ والے بہت میزبان ہیں، مہمان باٹ ہیں، اور تم اٹھ کے جا رہے ہو. میں سرگودا جا کر کہتا ہوں گا کہ پورے سندھ میں سب سے آخری لوگ میرے بڑے اچھے میزبان تھے، مجھے اسٹیج پہ چھوڑ کے چلے گئے. تمہاری تعریف کروں گا. یہ میرا سندھ کا آخری جلسہ ہے اس دورے کا. آغاز ہم نے لاڑکانہ سے کی تھی. لاڑکانہ میرا پہلا آغاز 19 کا جلسہ تھا، جس میں ڈاکٹر خالد سومرو صاحب نے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، پورا بیان یہاں بیٹھ کے مکمل سنا. پورا بیان بیٹھ کے سنا. پھر مدرسے لے کر گئے، پھر صبح طلبہ میں بیان فرمایا. میں کہ تو ہمارے بزرگ تو کیسے مسل کے آدمی ہیں اور عقیدے کی بات پر کتنے خوش ہوتے ہیں. مرنے کے بعد دفنانے کے مردے کی پر کون سی کیفیت ہوتی ہے؟ جب آپ قبر میں جائیں گے پتہ چل جائے کون سی کیفیت ہوتی ہے. کوئی شرم اور حیا کرو. کیفیت کو کیا تم نے چھیڑنا ہے؟ مرو گے تمہیں سمجھ آ جائے گی. قرات اور روایت میں کیا فرق ہے؟ قرات کہتے ہیں عموماً مسئلہ ہے کہ قرات کہتے ہیں قرآن پڑھنے کو، اور روایت کہتے ہیں حدیث کی روایت نقل کرنے کو. عموماً فرق یہ بیان کرتے ہیں. 7 قراتوں کا مطلب کیا ہے؟ کسی تجوید کے مدرسے میں داخلہ لو اور بیوقوف یہ تو سمجھو کہ میں نے یہاں مسئلہ کون سا سمجھانا. بعض لوگ ایسی بات سمجھ نہیں آتی، بھائی عوام کو کون سی ٹر دینی ہے، کون سا مسئلہ سمجھانا ہے، کون سا نہیں سمجھانا. عوامی بات کرو جو ان کو بھی سمجھ آئے. آپ نے جو علمی چیزیں ہیں بعد میں مجھ سے فون پہ رابطہ کر لو. یا 23 جون سے لے کے 5 جولائی تک میرے یہاں کورس ہے 12 دن کا، آپ اس میں شرکت فرماؤ. آؤ گے نا بھی انشاءاللہ. جو رائے گنج جاتے ہیں نا یہاں سے، انہیں میں کہتا ہوں یہاں سے رائے گنج کا کتنا سفر ہے؟ کتنے گھنٹے؟ 12 گھنٹے. اور رائے گنج سے سرگودا 2 گھنٹے کا ہے. جب چلا لگا کے رائے گنج جائیں تو چھوٹی سی چلی ہمارے پاس بھی لگا دیں. چلا وہاں لگائیں، چلی ہمارے پاس لگائیں. دیکھو میں چلے کی بات کرتا ہوں، تم ہماری چلی کی دعوت نہیں دیتے. ہم بڑے ضرب والے، تم بڑے ضرب والے. لوگ کہتے ہیں بہت، میں نے کہا بڑا ضرب تو ہمارا ہے، ہم اپنے اسٹیج پر بھی تبلیغ کی دعوت دیتے ہیں. بتاؤ تو تبلیغ میں جانا چاہیے کہ نہیں؟ اور تبلیغ والوں کو سرگودا آنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھو کیسے پریشان رہتے ہیں. اور بھائی چلا بھی جاؤ ساتھ چلی بھی لگاؤ. چلے کے ساتھ چلی لگاؤ گے تو کوئی بندہ اہل حدیث نہیں ہوگا. نئی چلیاں لگاؤ گے تو پھر کئی اہل حدیث 4 ماہ والے ہو جائیں گے. پھر تم نے کہنا سائی مولا کمر کو بلا دو. جی اب دیکھو نا، اس نے دال ذات کیا ضرورت ہے پڑھنی؟ کھول کر لو، ذات کے پیچھے دال کے پیچھے کھلی بات کرو. ختنہ کا ولیمہ کرنا اور کھانا صحیح ہے یا نہیں؟ یاد رہے کہ مولانا شاہ صاحب احمد سے مستعب لکھا ہے. یاد رہے مجھے کیوں سمجھاتے ہیں؟ ہم نے کبھی کہا کہ ولیمے کے موقع پر جو کھانا وہ نہیں کھانا چاہیے. ختنے کے موقع پر کوئی مسنون تو نہیں کہ آپ اس میں بکرا پکائیں. یہ تو کوئی مسنون نہیں ہے. قیامت کے روز لوگوں کو ننگے اٹھائے جانے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ قیامت کے دن وجہ کیا؟ جب قرآن میں آ گیا پھر آپ نے وجہ کیا پوچھنی؟ اس میں بندہ اس کے دل مصیبت زدہ اس طرف نکاح جائے گی نہیں. قرآن کی آیت کے بعد وجہ کی ضرورت رہ جاتی ہے. اویس نام رکھنے سے بعض علماء منع فرماتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ رکھ سکتے ہیں. فرقہ فکر شاہ والوں کچھ روشنی ڈالیں، بالکل گمراہ ہے، ان سے بچنا چاہیے. وفا کے دن کو فارغ کر دیا اور جمعیت کو توڑنے کی بہت بڑی سازش ہے. انبیاء اولیاء شہداء قبروں میں زندہ پکانے والے کے بعد سنتے پھر ان سے وسیلہ کے طور پر کیوں شرک ہے؟ وسیلہ بنا کر ان سے دعا اللہ سے مانگنا کوئی شرک نہیں ہے. تمہیں کس نے کہا شرک ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ حد حاضر ناظر کہتے ہیں کہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. قرآن الرحمن عرش استوا ہے. قرآن میں یہ نہیں ہے اللہ عرش پہ رہتا ہے. الرحمن علی العرش استوا کا معنی یہ نہیں ہے اللہ عرش پہ رہتا ہے. استوا خدا کی صفت ہے جو متشابہات میں سے ہے، اور اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. گاڑی کی وجہ سے تقدیم صلاۃ جائز ہے؟ نہیں، بالکل جائز نہیں ہے. میری گاڑی نکلنی ہو تو نماز پہلے پڑھ لو، نہ نماز اپنے وقت پہ پڑھو. کالا علم کسی جائز مختصر کروانا جائز ہے؟ بالکل حرام ہے. عادات کی تجویز کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جیسے ہمارے قرآن میں ہے. ہمارے قرآن کی ملک میں مولانا شرف علی تھانوی کی ہے، اس کو مجھ جیسا لڑائی کبھی نہ جائز نہیں کہہ سکتے.
حضرات اسی کتاب ہماری ہے، اس پر بریلوی ہم پر اعتراضات کرتے ہیں، جواب کیا دیں؟ اعتراض دے پھر آپ جواب لینا، اعتراض وہ کرتے ویسے جواب نقل کر دوں۔ میں نے کہا نا فقہ بریلوی کتاب باہر پڑھی اور غور و ساگر کریں، سمجھے اس کو۔ گنبد خضرا میں تو گنبد ہے، پھر آپ گنبد کیوں نجائز کہتے ہیں؟ یہ گنبد نبی کی خصوصیت ہے، امت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ امام تحیات میں رب جعلنی پڑھتا ہے، وہ بھی تو قرآن ہے۔ رب جعلنی کو قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتا، دعا سمجھ کر پڑھتا ہے، دعا سمجھ کر پڑھنا اور قرآن سے۔ قبر کی طرف چہرہ کر کے دعا مانگنا کیسا ہے؟ حضور کی طرف چہرہ کر کے دعا مانگنا تو مستحب ہے، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے ضبط المناسک میں یہی لکھا ہے، قبر کی طرف منہ کریں اور قبلے کی طرف پشت کریں اور یوں دعا کھڑے ہو کر مانگے، یہ مستحب ہے، حضور کے وسیلے سے مانگ۔ یہ گستاخ شیعہ کی شادی سنیوں کی دعوت ہے، سنی شیعوں کی شادی کے اندر شرکت نہ کریں۔ حضرت شیخین گستاخی کرنا ہے، ایک سنی اس کو اپنی بیٹی، بالکل جب شادی میں شرکت جائز نہیں ہے تو نکاح کے لیے بیٹی دینا کیسے جائز ہوگا؟ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ پر تبرہ کرتا ہے، اس کی گواہ بھی ہے، پھر اس مر جائے تو اس کا جنازہ شیعہ کو مسلمان شیعہ کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ لفظ معاویہ کا معنی کیا ہے؟ معاویہ نہ دیکھا کرو، صحابی کا نام ہے بس کافی ہے، صحابی کا نام ہے بس، معنی میں پڑھو گے نا تو بہت سارے مقامات پہ مار کھا جاؤ گے نا، صحابی کا نام آ گیا بس کافی۔ حضرت آدم اور بیوی حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ پھر تو حضرت امی حوا حضرت آدم کی پسلی سے نکلی تھی، یہ نکاح کا حکم اللہ کا ہے کسی انسان کا ہے؟ باندی سے نکاح کے بغیر یا نکاح کے بعد باندی کے ساتھ ہم بستری جائز ہوتی ہے؟ باندی کے ساتھ تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ جس اللہ نے آزاد عورت کے نکاح کا حکم دیا، اسی اللہ نے باندی کو بغیر نکاح کے رکھنے کا حکم دیا، تو باندی گھر میں بغیر نکاح کے ایسے خدا کا حکم ہے، آدم اور حوا کے نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ بھی جب اللہ نے کہہ دیا تیری ہے تو یہی نکاح ہوتا ہے۔ مولوی دو گواہوں کی موجودگی میں تیری ہے تو بن جاتی ہے، خدا کہہ دے تیری ہے تو نہیں بنتی جی، خدا کہہ دے تو نہیں بنتی۔ عقل دیکھو۔ میری والدہ فاطمہ کی دعا کریے، اللہ پاک آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔